تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 48, 49, 50, 51 4 آیت ہے. آیت نمبر 48 and he will teach him the book and al-hikmah and the Torah and the Injil. اور وہ سکھائے گا ان کو یعنی اللہ کتاب اور حکمہ اور تورات اور انجیل. آیت نمبر 49 and will make him a messenger to the children of Israel saying اور وہ بھیجے جائیں گے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف کہیں گے I have come to you with a sign from your Lord. میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر that I designed for you out of clay a figure like that of a bird. کہ میں تمہارے لیے بناؤں گا ایک کلے میں سے مٹی میں سے ایک چڑیا کا ایک مطلب ایک آکار ایک شیپ and breathe into it اور اس میں پھونکوں گا and it becomes a bird by Allah's leave اور وہ پھر پرندہ بن جائے گا زندہ اللہ کی اجازت سے. And I heal the blind and the leper and I bring the dead to life by Allah's leave. اور میں جو بورن یعنی پیدائشی جو بلائنڈ ہیں جو اندھے ان کو میں ان کو ہیل کروں گا یعنی ان کو ٹھیک کروں گا اور جو مطلب جن کو یہ لیپرزی ہے وہ ٹھیک کروں گا. اینڈ آئی برنگ دا ڈیڈ اور جو گزر گئے ہیں ان کو میں دوبارہ زندہ کروں گا اللہ کی مطلب لیف سے یعنی اللہ کی اجازت سے. And I bring the dead to life by Allah's leave. اللہ کی لیو کے بغیر انہوں نے نہیں بولا کہ میں نے خود سے کیا. And I inform you of what you eat and what you store in your houses. اور میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تم نے کیا کھایا اور تم نے اپنے گھروں میں کیا ہے جو رکھا ہے اسٹور کر کے. Surely therein is a sign for you if you believe. تو یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے if you believe یعنی اگر تمہارے اندر یعنی تم ایمان ہے یعنی مومن ہو. آیت نمبر 50 and I have come confirming that which was before me of the Torah. اور میں آیا ہوں اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو مجھ سے پہلے آئی تورات and to make lawful to you part of what was forbidden to you. اور میں اس چیز کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تمہارے لیے کچھ حصہ جو اس کا اندر حرام تھا تمہارے لیے حرام کیا گیا تھا. And I have come to you with a proof from your Lord. اور میں تمہارے رب کے پاس سے آیا ہوں ثبوت کے ساتھ. So have taqwa of Allah and obey me. تو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یعنی میری فرما برداری. آیت نمبر 51 Truly Allah is my Lord and your Lord. یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. So worship him alone. تو بندگی کرو اس کی بالکل اکیلے تنہا. This is the straight path. یہ ہے سیدھا راستہ کہ اس اکیلے رب کی بندگی کی جائے. The description of Isa and the miracles he performed. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بیان کیا گیا اور جو معجزات انہوں نے کیے. اللہ tells اللہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ and he will teach him اور اللہ ان کو سکھائے گا. Allah states that the good news brought to Maryam about Isa was even better because Allah would teach him. تو اللہ یہاں یہ بتلا رہا ہے کہ جو خوشخبری اللہ نے بی بی مریم کی طرف مطلب لائے بی بی مریم کو دیے خوشخبری بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ اور بھی زیادہ اچھی تھی وہ اور بھی بہتر تھی کیونکہ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو سکھائے گا. الکتاب والحکمہ دا بک اینڈ الحکمہ یعنی وہ کتاب اور حکمت یعنی کہ مطلب وزڈم. It appears that the book, the ayah mentioned here refers to writing.
کیونکہ بک جو یہاں پر مطلب ذکر کیا گیا ہے وہ لکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو لکھی ہوئی کتاب جو تھی وہ تورات تھی. وی ایکسپلینڈ دا میننگ آف الحکمہ ان دا تفسیر آف سورہ البقرہ. اور سورہ بقرہ میں جیسے الحکمہ کا کافی تفسیر تھی وزڈم کے بارے میں. والتوراۃ والانجیل، دا تورا اینڈ دا انجیل، یعنی تورات اور انجیل. دا تورا از دا بک دیٹ اللہ سینڈ ڈاؤن ٹو موسیٰ. تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. سن آف عمران، وہ عمران کے بیٹے یعنی موسیٰ علیہ السلام. while the Injil is what Allah sent down to Isa, son of Maryam. Peace be upon them all. And Isa alayhi salam memorized both books. اور انجیل جو ہے جو اللہ نے اتاری عیسیٰ علیہ السلام پہ، جو کہ مریم کے بیٹے، اور ان سب کے اوپر سلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہی کتاب کو پورا حفظ کیا، اس کو پورا کے پورا میمورائز کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ and will make him a messenger to the children of Israel. اور ان کو رسول بنا کے بھیجیں گے اس بنی اسرائیل کی طرف. means that Allah will send Isa as a messenger to the children of Israel. کہ اللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی قوم کی طرف بھیجیں گے. proclaiming to them، وہ کہیں گے ان کو، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. I have come to you with a sign from your Lord, that I designed for you out of clay a figure like that of a bird, and breathe into it, and it becomes a bird by Allah's leave. میں آیا ہوں تمہارے لیے، مطلب نشانی لے کر تمہارے رب کے پاس سے، کہ میں ایک مٹی کو لے کر اس کو ڈیزائن کروں گا اور اس کا ایک مطلب چڑیا کا شیپ فگر بناؤں گا، آکار، اور اس میں جب پھونک ماروں گا تو وہ ایک زندہ پرندہ ہو جائے گا اللہ کی اجازت سے. These are the miracles that Isa performed. یہ وہ معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. He used to make the shape of a bird from clay and blow into it. وہ ایک شیپ بناتے تھے برڈ کا مٹی سے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے and it became a bird by Allah's leave. اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اللہ کی اجازت سے. اللہ made this miracle for Isa to testify that he had sent him. اللہ نے یہ معجزات ان کو دے کر بھیجا تاکہ اس کا ثبوت لوگوں کو یعنی دے سکے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ and I heal him who is أَكْمَحَ. اور میں اس کو بالکل مطلب اچھا کر دیتا ہوں. اکمح جو ہے meaning a person who was born blind. وہ جو پیدائشی مطلب اندھے نابینا ہوتے ہیں ان کو. which perfects this miracle and makes the challenge more daring. تو اس کے اندر یعنی اور بھی زیادہ یعنی معجزہ جو ہے وہ کتنا مطلب بغیر کسی اس کے اندر کوئی نقص کے ہے، وہ بہت پرفیکٹ ہے. اور پھر اس میں اور زیادہ مطلب وہ ہو جاتا نا کہ چیلنج. والابرص and the leper which is a known disease. یعنی یہ لیپر جو ہے لیپرزی یہ ہے جس کو وہ کیور کرتے تھے. وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ and I bring the dead to life by Allah's leave. اور میں جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے. Many scholars stated that Allah sent every prophet with a miracle suitable to his time. بہت سارے علماء جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے بہت سارے نبیوں کو یا رسولوں کو جیسے بھیجا ان کے وقت کے مطابق جو بھی معجزات یعنی کہ سوٹیبل تھے، یعنی کہ جو صحیح یعنی اس وقت کے حساب سے جو صحیح ہوتے تھے ایسے معجزات ان کو دیے. فار انسٹنس ان دا ٹائم آف موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا، میجک واز دا ٹریڈ آف دا ٹائم. یعنی جادو جو تھا وہ تو بہت زیادہ تھا اس وقت. اینڈ دا میجیشین ہیلڈ اے ہائی پوزیشن.
اور جادوگر جو تھے وہ تو دربار میں ان کی ایک بڑی مطلب ان کا وہ ہوتا تھا پوزیشن ان کی بڑی ہائی ہوتی تھی. سو اللہ سینٹ موسیٰ ود a miracle that captured the eyes and bewildered every magician. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دے کے بھیجا کہ آنکھیں جو ہے جس سے مطلب وہ جو جادو جو ہے وہ پورا کے پورا وہ آنکھیں اس کو پورا مجھ کو دیکھے، لیکن جادوگر خود جو ہے وہ تو پورے کے پورے ایک دم جیسے بولتے ہیں نا بوکھلا گئے اور بہت ہی اچنبھے میں آ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے یہ جادو نہیں ہے. When the magicians realized that Musa's miracle came from the Almighty, most great, they embraced Islam and became pious believers. تو وہ جادوگروں نے پہچان لیا تھا کہ نہیں یہ جادو نہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ جادو ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس کو انہوں نے ان کو احساس ہو گیا اس کا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ جو بہت ہی مطلب زبردست ہے اور بہت ہی بڑا ہے، اللہ اکبر. اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت ہی اچھے مومن بنے. As for Isa, he was sent during a time when medicine and knowledge in physics were advancing. عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے وہ وقت وہ تھا کہ جو میڈیسن اور جو اس کے اندر فزکس کے اندر جو نالج جو تھا وہ بہت بڑھتا جا رہا تھا. Isa brought them the types of miracles that could not be performed except by one sent by Allah. تو عیسیٰ علیہ السلام جو بھی چیز کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی جڑی بوٹیاں کھلا کے تو علاج نہیں کر رہے تھے نا کہ آنکھوں پہ یہ لگاؤ تو تمہاری آنکھیں آ جائے گی اور جسم پہ لگاؤ تو یہ ٹھیک ہو، ایسا تو نہیں تھا. وہ تو معجزات تھے، اور وہ معجزات انہوں نے جو اس وقت کیے وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے. How can any physician bring life to clay? اگر کوئی فزیشین ہے بھی سمجھو کہ جو بھی مطلب اس وقت جو علاج کر رہے تھے، جو بھی ڈاکٹر حکیم جو بھی، تو وہ ایک مٹی کا آکار بنا کے اس میں پھونک مار کے جان تو نہیں ڈال سکتے تھے نا. Cure blindness and leprosy and bring back to life those entrapped in the grave. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جو مطلب پیدائشی اندھے ہیں تو ان کی آنکھیں مطلب آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کی آنکھیں ہیں یا اس کے کورنیا پہ کچھ آ گیا تو چلو اس کا سرجری ہو کے اس کو ویسا کلین کر کے تو پھر بھی آنکھ کی روشنی کو بچایا جاتا ہے یا اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. لیکن ایک بورن بلائنڈ جو ہوتا ہے اس کا تو تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو وہ ان کی آنکھیں مطلب آ جاتی تھی، اور جو مطلب اتنا لیپریسی جو تھی، اتنی بری بیماری، وہ اس کو ہاتھ پھراتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. اور جو قبروں کے اندر ہیں ان کو وہ پکارتے تھے اور وہ باہر آ جاتے تھے زندہ ہو کے. تو یہ سارے معجزات جو ہے یہ کوئی فزیشین نہیں کر سکتے تھے، چاہے نالج کتنا بھی بڑھ گیا تھا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent during the time of eloquent people and proficient poets. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا اس وقت لوگ جو تھے ان کی بہت ہی بولتے نا جیسے وہ زبان جو تھی وہ اس میں بہت ایلوکینس تھا، یعنی بہت ہی فصاحت تھی، یعنی بڑا ایکسپریسو اسٹائل جس کو بولتے ہیں، اور بہت ہی پروفیشنل پوئٹس، یعنی کہ بہت یعنی سمجھ لو کہ جیسے کہ بہت ہی قابل یا بہت ان کے اندر یعنی ایکسپرٹ پوئٹ سمجھ لو کہ ایسی یعنی کہ ان کی پوئٹریز تھی، عربی پوئٹریز تو بہت فیمس ہے. تو وہ دور تھا ان کا. تو وہ دور کے اندر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہی براٹ دیم اے بک فرام اللہ، تو اللہ نے ان کو قرآن دیا، اللہ نے ان کو وہ کتاب دیا. If mankind and the jinn tried to imitate 10 chapters or even one chapter of it, they will utterly fail in this task. تو اگر اس قرآن کے اندر جو آیت ہے اس میں ان سارے تمام دنیا کی انسانیت، پورے کے پورے انسان اور تمام جن سب مل کے اگر اس کوشش کرے کہ اس جیسا 10 اگر سورے یا ایک ہی سورے اگر لانے کی کوشش کرے وہ بری طرح ناکام ہوں گے. ایون اف دے ٹرائی ٹو ڈو اٹ بائی کلیکٹو کوآپریشن،
آپس میں مل کے سب مل کے جمع ہو کے ایک دوسرے کو برا کوآپریٹ کر کے بھی کریں گے کوشش تو بھی وہ بری طرح مات کھائیں گے. دس از بیکاز دا قرآن از دا ورڈ آف اللہ. کیونکہ قرآن تو اللہ کا ورڈ ہے، اور اللہ کا ورڈ انسان کیا پیدا کرے گا، اس کی کیا طاقت، اینڈ از نتھنگ لائک دیٹ آف دا کریچرس. کہ انسان جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے، وہ اس جیسا کچھ بھی کیا پیدا کر سکتی ہے، کیا بنا سکتی ہے. عیسیٰ's اسٹیٹمنٹ، عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب بولنا یہ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ and I inform you of what you eat and what you store in your houses. میں تمہیں خبر دوں گا اس کی کہ تم کیا کھا کے آئے اور تم نے اپنے گھروں میں کیا رکھا ہے اسٹور کر کے. Means I tell you about what one of you has just eaten. ابھی تم کیا کھا کر آئے یہ میں تمہیں بتا دوں گا. And what he is keeping in his house for tomorrow. اور کل کے لیے تم نے اس گھر میں کیا رکھا ہے. ان فی ذالک surely therein all these miracles. یقیناً اس میں یہ تمام معجزات ہیں. لا آیۃ لکم is a sign for you. اس میں نشانی ہے تمہارے لیے. Testifying to the truth of what I was sent to you with. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اس حق کا، اس سچائی کا جو مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف. یعنی مطلب جس چیز کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. ان کنتم مؤمنین if you believe، اگر تم سچ مچ یعنی ایمان رکھتے ہو تو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ and I have come confirming that which was before me of the Torah. اور میں آیا ہوں اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو مجھ سے پہلے آیا تورات. affirming the Torah and upholding it. یعنی تورات کو انہوں نے افرم بھی کیا، اس کی تصدیق اور کنفرم بھی کیا، اور وہی چیز کو انہوں نے پھر سے یعنی کہ مطلب اٹھایا اور یعنی وہ چیز کو پھر سے یعنی جیسے پکڑ لیا. یعنی تورات کو اب انہوں نے دوبارہ یعنی کہ اس کو لے کر پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ and to make lawful to you part of what was forbidden to you. اور تاکہ اس میں سے جو چیز بھی تمہارے لیے پہلے حرام کی گئی تھی، کچھ حصہ، کچھ پارٹ، اس کو میں حلال کروں. This part of the ayah indicates that Isa abrogated some of the laws of the Torah. تو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر کے کچھ قانون کو کینسل کیا، مٹا دیا. And informed the Jews of the truth. اور یہودیوں کو اس چیز کا مطلب خبر دی، سچی یعنی حق بات کی، regarding some issues that they used to dispute about. تو وہ معاملات جس پہ یہ لوگ ہمیشہ جھگڑتے تھے یا آپس میں بحثم بحثی کرتے تھے، لڑتے تھے، تو اس چیز کو انہوں نے کلیئر کر کے ان کو وہ حق بات جو ہے وہ بتائی تاکہ وہ اس کے اوپر لڑے جھگڑے نہیں. In another آیا، ایک اور آیت ہے جو سورہ نمبر 43 ہے، سورہ زخرف، آیت نمبر 63. وَلَا أُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ and in order to make clear to you some of the points in which you differ. اور تاکہ تمہیں اس بات کو صاف کر دی جائے جس کو لے کر تم آپس میں مطلب اختلاف کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام said next, وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ and I have come to you with a proof from your Lord. اور میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشان یعنی ثبوت لے کر. Containing affirmation and evidence to the truth of what I am conveying to you. اور اس میں تصدیق ہے اور ثبوت ہے اس سچائی، اس حق بات کی جو میں تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ So have taqwa of Allah and obey me. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو. Truly, ان اللہ ربی و ربکم
فَاعْبُدُوهُ. Truly Allah is my Lord and your Lord. So worship Him alone. یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو پھر اس کے اکیلے کی بندگی کرو نا. For I and you are equal in our servitude, submission and humbleness to Him. انہوں نے کہا کہ میں اور تم ہم برابر ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے اوپر کوئی بڑا گاڈ ہوں یا سن آف گاڈ ہوں، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا میں اور تم ہم سب برابر ہیں اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی اطاعت میں، تسلیم جو ہم نے کیا، سبمیشن، اور ہمبلنس میں جو اللہ کے آگے ہم جھک گئے، تو اس میں ہم سب کے سب برابر ہیں. یعنی ہم سب کو یہی چیز کرنی ہے. ھذا صراط مستقیم، دس از دا اسٹریٹ پاتھ. یہ ہے سیدھا راستہ جو کہ ہم کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا صراط المستقیم. اللہ اس جو صراط المستقیم ہے اس پہ ہم کو لے کے جا، اس پہ ہم کو چلا، تو یہ وہ سیدھا راستہ ہے. دس از دا اسٹریٹ پاتھ. اللہ ہم سب کو سیدھے راہ کی توفیق عطا کرنا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا